علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی قبولیت اور شیطان کی گرفتاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے ارشاد فرمایا: اے لوگو، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں: مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خوب سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا اب وہ ماہ رمضان گزارنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، رمضان شریف کی پہلی رات سے آخری رات تک کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب رمضان مبارک کی آخری عشرے کی پہلی شب ہوتی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف ہونے کے لیے تہبند کس لیتے اور ازواج مطہرات سے علیحدہ ہو جاتے اور اعتکاف فرماتے، شب بیداری کا اہتمام کر دے۔ تہبند کس لیتے کا کیا مطلب ہے؟ تو راوی نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنوں بیویوں سے الگ رہتے تھے۔ اب کوئی ان دنوں یہ عذر کرے کہ مجھے تو شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے یہ کر دیا، تو اب ہمیں رمضان کے دنوں میں یہ ہیلا بہانے نہیں کرنے ہیں، ہمیں اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہونا ہے۔ اور دنیاوی کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، وہ کبھی رکنے والے نہیں ہوتے، لیکن یہ جو اتنے اہم دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے، ہمارے نصیب میں یہ دن لکھے، تو ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اللہ کے آگے وہ کم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب جو بہت بڑے دن آ رہے ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہمیں نہیں پتہ کہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا یہ ہمارے آخری رمضان ہے، تو اس رمضان کو بالکل ایسے منائیں کہ بس یہی ہمارے آخری رمضان ہے، اور اس طرح عبادت میں لگ جائیں کہ سب چیزوں کو بھول جائیں اور بس عبادت کریں اور خالص عبادت کریں، دل سے عبادت کریں۔ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اور صدقہ خیرات کا خیال کریں کہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اپنی زبان سے کسی کو آذا نہ پہنچائیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے کہ ہم اس چیز کا بہت بڑا خیال کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زبان سے ہم کس کا دل دکھا دیں، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور چھوٹے چھوٹے ثواب ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس بہت سارا سامان ہوگا تو ہی میں مطلب کسی غریب کو دوں گی۔ نہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی بھلے دال ہی کیوں نہیں پڑی ہوئی، اگر آپ وہ دال ہی اور ایک روٹی کے ساتھ ہی آپ کسی کو دے دیں تو اس میں بھی آپ کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یا دال نہیں ہے تو آپ کے پاس آلو رکھا ہوا ہے تو آلو کی کتلیاں بنا کے دے دی، یا کوئی سبزی پڑی ہوئی ہے یا سبزی آپ نے بنا کے دے دی۔ تو یہ چیز نہ سوچیں کہ میرے پاس مرغ مسلم ہی ہوگا تو ہی میں دوں گی، تو یہ خیال نہ کریں۔ آپ کے جو بچے ہیں ان کو نماز کی طرف راغب کریں، ان کو نماز کے لیے کھڑا کریں کہ بیٹا نماز پڑھو۔ اچھا ہے، یہی رمضان کا موقع ہے تاکہ ان کو نماز کی عادت پڑ جائے، 5 وقت نماز کی عادت پڑ جائے۔ اور بالکل یہ نہیں کریے گا کہ سحری کھائی اور سحری کھا کے ہم لوگ سو گئے، تو ہم لوگ یہ چیز بھی نہ کریں۔ سحری کھائیں اور اس کے بعد عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ہم بالکل سو گئے اور جب سوئے تو پھر جب اٹھے تو بس روزے کے ٹائم پر ہی اٹھے اور بس اس وقت بس روزہ کھایا اور بس سیر ہو گئے کہ ہمارا روزہ ہو گیا، تو یہ آپ کا روزہ نہیں ہوا، یہ آپ کا فاقہ ہو گیا۔ تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیے گا کہ سونے کی عادت کو کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ جاگنے کی اور عبادت کی اندر
وقت گزارنے کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے، تو یہ چیز بھی نہ ہو کہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ لیڈو کھیل رہے ہیں یا کوئی اور مشغلہ انہوں نے اپنا لیا، تو ان مشغلوں سے دور رہیں اور عبادت کی طرف راغب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔